الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. شان وکھرایا منا دے لال دا شان وکھرا آمنا دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. اور رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے ذکر کرے آ کر
اور جگمگاون کے نصیباں دے چراغ، جگمگاون کے نصیباں دے چراغ، تو رویں سونے دے دیوے بالدا، تو رویں سونے دے دیوے بالدا، شان وکھرایا منا دے لال دا، کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، صدیق سے حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ جلال محمد، عثمان ضیاء شمع خصال محمد، حیدر بہار باغ جمال محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ خالق کائنات کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ حق بیان کرنے کی اور سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے عرض کی تھی کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر بیان کر دیے تھے۔ آج حقوق العباد عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور حقوق اللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت کے بندوں کی طرف ہو، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، کیونکہ والدین اولاد کے لیے مجازی خدا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ اس کے سوا کسی کو پوجو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو تو وہ اپنے والدین کو راضی کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے، محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ اگر کوئی دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ بار بار اپنے گھر آتا ہے اور بار بار اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے، کیا اس شخص کو اتنے ہی حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ، اگر کوئی شخص ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ نہیں، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ مشورے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو جنگ میں جانا کیوں چاہتا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں اور وہاں جا کر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں اس دنیا میں ہے؟ وہ عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ، میری ماں زندہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے کہ میں کس کی سب سے زیادہ خدمت کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ خدمت کر۔ اب اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ تو میرے آقا نے تیسری مرتبہ پھر یہی کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ اور جب چوتھی مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں کس کی خدمت کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ کی خدمت کر۔ یعنی ماں کی خدمت کا سب سے زیادہ کہا گیا ہے۔ اور خدمت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدمت اپنی ماں کی زیادہ کرنی ہے اور کہنا اپنے باپ کا ماننا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا اور جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کے کہنے پر اپنی زندگی کو بسر کیا، آج دیکھا جائے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد کا بھی ادب و احترام ہے، لیکن ماں کی خدمت کا زیادہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک سب سے زیادہ مشکلات وہ برداشت کرتی، کیونکہ پورے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھا کر پھرتی ہے۔ اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب آپ کے لیے وہ اپنی رات کا آرام اور دن کا سکون صرف اپنے بچے کے لیے برباد کرتی ہے اور دن رات اپنی بیٹی یا بیٹی کے لیے یہی سوچتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو کوئی غم یا کوئی تکلیف نہ ہو،
اور ہر وقت اپنے بچوں کے لیے وہ دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کی ہر پل خیر ہو، اور ماں باپ کی دعاؤں سے بیٹوں کو عزت اور عظمت دنیا میں سب کچھ ملتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، اپنی ماں کا بڑا ادب کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ایک لقمہ بھی انہوں نے کھانے کا نہیں کھایا۔ کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ الفاظ امام زین العابدین نے سنے تو آپ کی آنکھوں سے زار قطار آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھ سبقت لے جا چکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ وہ لقمہ میں اٹھا کر کھا لوں، اس لیے میں نے آج تک اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے، بڑے ہی عالی مرتبہ، بڑا مقام آپ نے پایا، اور مشکات شریف میں ہے کہ آپ کو خیر التابعین میں سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ صحابی نہیں تھے، آپ تابعین میں سے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرن میں ایک شخص اویس نامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی ضعیف ماں کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم اس شخص سے ملو گے، جب تم اس شخص سے ملو تو اس سے میرا سلام کہنا، اور اس سے سلام کے بعد اس سے میری امت کی بخشش کی دعا مانگنا، اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ جب سارے لوگوں نے یہ سنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری امت کی دعا اس شخص سے کروانا، بڑی سوچ میں گم ہو گئے کہ یار کتنا مقام اس شخص نے کتنا عالی مقام اس شخص نے پایا کہ میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ میری امت کی بخشش کی دعا اس سے کروانا۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا قمیض مبارک عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی، تم اور عمر جب اس شخص سے ملو تو اس سے میری امت کی دعا اور اس کو یہ میری قمیض تحفے میں دے دینا۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے ایک مسجد نبوی میں ایک میٹنگ بلائی اور ان سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو قرن سے آیا ہو؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں جی میں قرن سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس علاقے میں فلاں فلاں حلیے کا ایک شخص ہے، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو سارا دن جنگل میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے اونٹ چراتا ہے، اور شام کو وہیں پر روکھی سوکھی روٹی کھا کر وہیں پر سو جاتا ہے، اور بچے اس کو ستاتے ہیں، اور جو بڑے ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، لیکن مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ وہ میدان غرفا میں، وادی غرفا میں وہیں پر اپنے اونٹ چراتا ہے اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دونوں
یاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اس کی تلاش میں نکل پڑے، اور وادی غرا میں جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مصروف ہے اور اس کے اونٹ خود بخود چل رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اس کی ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی ایک طرف جا کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے جلدی جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ تو جب نماز کو مکمل کیا حضرت عمر فاروق نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک چرواہا ہوں، مزدور ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ حضرت اویس قرنی کہنے لگے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس دنیا میں جو بھی ہے سب اللہ کے بندے ہیں، جو تمہارے والدین نے تمہارا نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت اویس کہنے لگے کہ میرا نام اویس ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں تو تشریف فرما نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ ہم ایک شخص کی تلاش میں ہیں، ہمیں ساری نشانیاں آپ میں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایک نشانی باقی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ وہ نشانی یہ ہے کہ جب ہم اس شخص سے ملیں گے کہ اس کے ہاتھ میں ایک سفید نشان ہوگا، اگر آپ اپنی ہتھیلی مجھے دکھائیں، اگر وہ نشان آپ کی ہتھیلی پر ہے تو ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں۔ جب ہتھیلی دیکھی، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان کا بتایا تھا وہ آپ کی ہتھیلی پر موجود ہے، وہ ہتھیلی پر موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب وہ نشان دیکھا تو فوراً دیکھتے ہی آپ کے ہاتھ کو چوم لیا، آپ کے ہاتھ کو چوم لیا، اور جب چوما تو حضرت فاروق اعظم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر ہوں۔ اپنا تعارف کروایا کہ میں عمر ہوں اور یہ میرے ساتھ جو ہے یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میری امت کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں۔ حضرت اویس کہنے لگے کہ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تک نہیں، اور آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگی۔ آپ صحابی بھی ہیں، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ہمیں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور اپنی قمیض آپ کو بطور تحفہ بھیجی ہے۔ آپ حضرت اویس قرنی نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو لیا اور ایک دور چٹان پر آپ چلے گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے اویس، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کچھ حصہ بخش دیا ہے۔ تو حضرت اویس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ، میں نے کچھ حصہ نہیں مانگا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے اویس، ہم نے کچھ حصہ اور بخش دیا ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں نے کچھ حصہ نہیں ساری امت کی دعا کی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے اویس، کچھ حصہ اور بخش دیا ہے۔ اتنے میں جب دیر ہوئی، حضرت عمر فاروق آپ کی طرف بڑے کی کافی دیر ہو گئی، ابھی تک آپ واپس نہیں آئے۔ جب آپ کی قدموں کی آہٹ کی آواز آپ نے سنی تو آپ سجدے سے کھڑے ہو گئے اور آپ کو کہنے لگے کہ اے عمر، اگر آج کچھ دیر اور صبر کر لیتا تو میں حضور کی ساری امت کی بخشش کروا لیتا۔ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ نہ آپ صحابی تھے، نہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کی دعا اس سے کروانا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت گزار تھے،
اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو آپ نے زیارت بھی نہ کر سکے، یہ مقام آپ کو صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے جنت میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام حارث بن نعمان ہے جو زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز آپ کو جنت میں آپ سن رہے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نعمان کو یہ مقام کیسے ملا کہ زمین پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کی آواز جنت میں سنی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نعمان کو یہ مقام اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اور حضرت بایزید بسطامی آپ بھی اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ ایک رات آپ کی ماں نے آپ سے پانی مانگا اور اتفاق سے گھر میں پانی موجود نہ تھا، اور آپ پانی لینے کے لیے کسی دور کنویں پر تشریف لے گئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں، پانی لانے میں دیر ہو گئی، اور جب آپ واپس آئے آپ نے دیکھا کہ میری والدہ تو سو چکی ہے، اور آپ یہ سوچتے ہوئے کہ میری ماں دوبارہ اٹھے گی اور دوبارہ پانی مانگے گی، اور پتہ نہیں مجھے اس وقت جاگ آئے یا نہ آئے، میں بیدار ہوں یا نہ ہوں، تو آپ یہ سوچتے ہوئے آپ اپنی ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے کہ کسی وقت بھی میری ماں کو بیدار ہو سکتی ہیں، وہ کسی وقت بھی بیدار ہو سکتی ہیں۔ ساری رات وہیں پر کھڑے ہوئے گزار دی۔ جب تہجد کا ٹائم ہوا، آپ کی والدہ بیدار ہوئی اور اپنے سرہانے میں اپنے بیٹے کو کھڑا پایا تو آپ نے کہا کہ بیٹا تو جا کر سو جاتا، میں جب اٹھتی پانی پی لیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری ماں، پتہ نہیں مجھے اس وقت جاگ آتی یا نہ آتی، میں تجھے پانی دے پاتا یا نہ دے پاتا، اس لیے میں تیرے سرہانے میں کھڑا ہو گیا کہ کبھی تو تمہیں جاگ آئے گی اور میں تجھے یہ پیالہ پانی کا پیش کروں گا۔ تو اس وقت آپ کی والدہ نے اس حضرت بایزید بسطامی کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو دنیا کا ولی کامل بنا دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ آج مجھے جو مقام ملا ہے میں ساری اپنی زندگی بھی عبادات کرتا رہتا تو مجھے یہ مقام نہیں ملنا تھا جو مقام مجھے میری ماں کی دعا سے ملا۔ یہ ہے حقوق العباد اپنے والدین کے لیے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یا اپنے والدہ یا والدین میں سے کسی کی قبر پر زیارت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اولاد کے حقوق بھی ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الفرح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی خوشی کا دروازہ۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس دروازے سے وہ شخص گزرے گا جس نے اپنی اولاد کو خوش کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اپنے حاسدین کو ذلیل کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے حاسدین کو ذلیل کروں تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ جب وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو حاسدین اسی حسد میں جلتے رہیں گے کہ یار اس کا بیٹا کتنی ترقی کر رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اپنے بچوں کے چہرے کا یا ماتھے کا بوسہ لیا کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے جنت کا بوسہ لے لیا۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دلوانا، دین کی تعلیم دلوانا، دین کی ترغیب دلوانا، یہ اولاد کے حقوق میں سے آتا ہے جو والدین کے اوپر ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں خاوند کے متعلق حقوق، خاوند کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکر ادا نہ کرتی۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا اپنے سوا، تو وہ بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور اب بیوی کے کیا حقوق ہیں جو خاوند کے اوپر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو، اگرچہ عورت کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیوی کی بد کلامی پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا، جو انہوں نے اپنے مصائب اور بیماری کے وقت برداشت کیے تھے۔ اور جو بیوی اپنے خاوند کے ظلم و ستم کو برداشت کرے، اس کی بد کلامی کو برداشت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا جو فرعون کی بیوی تھی۔ یہ سارے حقوق پہلے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ ان سب کی پابندی کرنا، ان کی پاسداری کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے دعا فرمائے۔